تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد مرنے سے بعزم. پہلے موت کی تیاری کرو، کیونکہ موت انبیاؤں کو آئی، موت صلحاء کو آئی، موت صدیقین کو آئی، شہداء کو آئی، انبیاؤں کو آئی. اچھے لوگوں کو بھی موت آتی ہے، برے لوگوں کی بھی موت آتی ہے. اس دنیا میں اچھے بھی کھاتے برے بھی کھاتے. اس زمین پر جو اللہ نے حصہ رکھا ہے نیکوکاروں کا بھی رکھا ہے. نیک لوگ یہ نہ سوچے کہ ہمارے لیے، اللہ کے کتنے دین کو مٹانے والے وہ بھی دنیا سے کھا رہے ہیں. اللہ نے جس کے ہاتھ میں قوت طاقت دے رکھی ہے، دنیا کے طور پر دے رکھی ہے، تو اس میں اچھا بھی کھاتا ہے برا بھی کھاتا ہے. دنیا چاہے جیسی گزار لو، لیکن حقیقتاً میں جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا بندہ، مومنوں کے لیے ہمارے مذہب میں تو دفناتے ہیں، اور مذہب میں کچھ اکثر تو جلا ہی دیتے ہیں، لیکن اصل مرنے کے بعد فوراً اس کی پکڑ شروع ہو جائے گی. تو قبر کے بارے میں بات چل رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر کا عذاب کیا ہے، برحق ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری یہ جو سانس ہم بول رہے ہیں یہ آخری وقت ہے. یعنی سب جانتے ہیں اس چیز کو، میں بھی اور آپ بھی. گناہگار بھی جانتا ہے، نیکوکار بھی جانتا ہے، بشرطے کہ نیکوکار تیاری کر کے رکھتے ہیں. قبر کا عذاب جس وقت پڑتا ہے، ایک مرتبہ 2 یہودی عورتیں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس وقت اللہ کے نبی گھر پر نہیں تھے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھی. تو ان سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی قبر والوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے. حضرت صدیقہ سے جب بیان فرمایا تو حضرت صدیقہ نے ان کی بات کو رد کر دیا. یہ کیا کہہ رہی ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہودی عورتیں کیا کہہ رہی کہ قبروں میں ان کی قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کی بات پر تو کوئی توجہ نہیں دی اور کیا کہنے لگی اس کے بعد، نہیں جاؤ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کہاں سچ بات ہوگی. تو پھر اس کے بعد وہ عورتیں چلی گئیں، دونوں یہودی عورتیں. اس کے بعد جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے وہ تذکرہ کیا جو یہودی عورتوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ قبروں میں قبر والوں کو عذاب دیا جاتا ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا، صدقتنا، انہوں نے سچ کہا. انہوں نے سچ کہا کہ قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے علاوہ اور دوسری یعنی کہ چوپائے ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. چوپائے ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. ہمارے لیے تو پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ابھی. اور آگے کیا فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک باغ میں تشریف لے گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کھچر پر سوار تھے. تو جب کھچر آگے جا رہا تھا تو 4-5 قبریں سامنے آئیں. تو حتیٰ کہ وہ جو کھچر تھا تو وہ بدکنے لگا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا بدکنے لگا گویا کہ اللہ کے آپ کو گرا دے. تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کس کی قبریں ہیں، کہ یہ کس کی قبریں، کہ فلاں یہودیوں کی قبریں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی ہاتھ کس حال میں ان کی موت ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ ان کی ہاتھ کی شرک کے حالت میں ان کی موت ہوئی تھی. وہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے، اور جب بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے تو ان پر عذاب قبر ہو رہا تھا. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، عذاب قبر کی آوازیں میں انہیں سنا دیتا جو کہ میں آج سن رہا ہوں. اگر یہ قبر میں اللہ تعالیٰ یہ پردہ نہ رکھتا تو قبر کی آوازیں میں سنا دیتا، حتیٰ کہ جو میں آج سن رہا ہوں وہ امتیوں کو میں سنا دیتا. تو نہیں تو اگر آواز سنتے تو لوگ مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے. کہ جو آوازیں اللہ کے نبی نے سنی تو وہی آپ کو سنائی، ہم سب کو سنائی جاتی. آج انسان دنیا کی زندگی میں تنہا ایک کمرے میں گزارا نہیں کر سکتا. اندھیری رات میں 1-2 گھنٹہ قبر کی منزل تو چھوڑو، اپنے کمرے میں انسان کو دہشت ہوتی ہے، اندھیرے میں دہشت ہوتی ہے. دن کے اجالے میں قبرستان میں ذرا دیکھ کر آؤ. مردوں کو اللہ نے بڑی اس چیز میں سینہ ان کا بڑا قوت دی ہے سینے میں کہ وہ لوگ قبر مردے کو دفنا کے آتے ہیں، قبر کھودتے اور وہاں دیکھتے ہیں. ہم لوگ اگر ویڈیو دیکھ لیں تو ہمیں دہشت ہو جائے. تو عورتوں کو حالانکہ منع بھی بتایا ہے قبرستان میں جانا. تو قبروں پر عذاب ہوتے ہیں کہ ہمیں تیاری کر کے جانا ہے. جب قبر انسان کو دفنایا جاتا ہے تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں. تھوڑا قبر کی بات اس لیے بتا دوں کہ ایمان شاید تازہ ہو جائے، انسان تیاری کرے، بے نمازی نماز کی طرف آئیں، چغل خوری چھوڑ دے. بہت ساری چیزیں، ٹاپک تو بہت سارے بولنے کے لیے. تو بشرطے کی موت کی تیاری کرو. جب اللہ سے ڈر ہوگا نا تو موت سے بھی ڈر ہوگا. جب اللہ سے ڈر نہیں ہوگا تو موت سے بھی ڈر ختم ہو جائے گا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اللہ جل شانہ بیٹھا ہے عذاب دینے کے لیے. جنت اس کے ہاتھ میں، دوزخ اس کے ہاتھ میں، عذاب اس کے ہاتھ میں ہے، ثواب اس کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو جنت دے دے، وہ چاہے تو دوزخ کی کھڑکیاں کھلوا دے.
تو اس اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے ڈرنے والے بن گئے تو اللہ ہر چیز آسان کر دے گا. دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. جو آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی زندگی تلخ لگ رہی نا, کاش کہ ہم مر جاتے, کاش کہ ہماری اولادیں نہ ہوتی, کہ ہمیں اتنا پریشان کر رکھا. ان سب سے, اس سارے فتنے فساد کو چھوڑ کر کس کی طرف آؤ؟ اللہ کے دین کی طرف. بہت قیمتی اللہ کا دین. جس نے جیتے جی لمحہ کی جو ہماری سانس چل رہی ہے نا, اس کی قدر کر لی تو حقیقتاً میں آخرت کی منزل کو آسان کر لیا. جس نے جیتے جس کی قدر نہ کری تو پھر اللہ بھی ان کی قدر نہیں کرتا. کہ تم میری دین کی قدر کرو, میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ تم میرے دین کی مدد کرو. دین کی مدد کرنا, دین پر چلنا بھی ہے, دین والوں کی صحبت میں رہنا بھی, اور دین والوں کی مدد کرنا بھی ہے. ان کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا. تو آگے قبر میں کیا بتایا گیا کہ جب قبر میں بندے کو رکھا جاتا ہے تو فرشتے منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. سبھی جانتے ہیں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, سوال جواب کا سلسلہ اللہ نے 3 ہی رکھا ہے بس. من ربو کا, ماں دینو کا, ماں حضر رسولو, کہ تمہارا دین کیا ہے, اور تمہارے نبی کون ہے, اور تمہارا رب کون ہے. شکر کرو کہ اللہ نے حساب کتاب کا ٹائم وہاں نہیں رکھا. صرف کہا کہ وہ 3 سوال دے دے. پوری دنیا میں اس نے جو کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. چوری کی, جھوٹ بولا, غیبت کی, چغل خوری کی, تعویذ گنڈے کیے, کسی کا مال ہڑپا, حق تلفی کی, اور بے حیائی بے شرمی میں زندگی گزاری, ہمیں اس سے مطلب نہیں. بس میرا بندہ آ گیا, فرشتوں نرمی سے سوال کرنا, بس 3 آسانی کے سوال ہے, وہی جواب دے دینا. چاہے عالم ہو, مفتی ہو, فاضل ہو, ابدال, ولی اللہ, سب آئے. سوال سب کے کتنے رہتے ہیں؟ سوال نہیں بدلے. 1400 سال پرانی حدیث جو لکھی گئی ہے وہ بدل تھوڑی جائے گی. 3 ہی سوال ہیں. سوچو 3 سوال, لمبا چوڑا اگر چٹا اللہ کھلوا دیتا اعمال ناموں کا تو ہم تو سب وہیں ہلاک ہوتے. آگے کی منزل تو پھر پار ہی نہیں کر پاتے. تو کچھ بھی کر کے آؤ, بس میرے 3 سوالوں کے جواب دے دینا. کون کون سے؟ کہ تمہارا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. بتاؤ, جو ہر وقت دنیا میں رب سے ڈرتا ہوگا تو مرنے کے بعد کیسے بھول جائے گا؟ یا اس کا رب اسے کیسے عذاب دے سکتا ہے کہ جو چلتے ہوئے اللہ سے ڈرتا تھا. جو وہ عورت, خواتین اپنے جسم کو چھپاتی تھی, کس سے؟ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر میں بے حیا بن کے پھروں گی تو زمین والا, وہ آسمان والا زمین والوں پر رحم کیسے کرے گا؟ کہیں کل قیامت میں اللہ مجھے عذاب نہ دے دے. جس خواتین کو یہ خوف دنیا میں ہوگا, اسے رب کے ڈر کی, اسے اپنے اللہ سے اتنی لگاؤ اور محبت ہوگی, اتنی عاجزی وہ کرتی ہوگی کہ میں اللہ تیری رضا کے لیے لباس زیب و تن جو کر رکھا ہے میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رکھا, بس تیرا حکم ہے, مجھے چھپنا ہے تو میں چھپ گئی. بس تیرا فیصلہ کیا ہے کہ قبر میں میری منزل کو آسان فرما. تو رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ جو ہم پر شریعت لاگو کر رکھی ہے یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. ہماری اللہ نسلوں میں برکت دے گا. ایک بے حیا عورت نسلوں کو خراب کر کے رکھ دے دی ہے. جاہل عورت, بے حیا عورت. اور میں نے جب پچھلے ہفتے کی تقریر کی تھی اس میں بتایا تھا قرب قیامت سے پہلے احمق عورتیں ہوں گی, پاگل عورتیں ہوں گی, بیوقوف عورتیں ہوں گی. سارے لوگوں, خود بھی بیوقوف ہوں گی اور لوگوں کو بھی بیوقوفی کی دعوت دیں گی. آپ دیکھو, سچ اگر بتائیں تو تسلیم کرنے میں مہینوں سالوں لگ جائیں. اگر کوئی سنی سنائی بات, گڑھی ہوئی بات اگر آ جائے, فوراً تسلیم کر لی جائے. اس پہ ابھی سنی ابھی عمل شروع ہو جائے گا. کیوں؟ جہالت عام ہو چکی ہے. اچھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. قلوب زیادہ گندے ہو چکے, اسے دھلنے کی ضرورت ہے. دھلیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ کی محفلوں میں, اہل دین والوں کے, اہل اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر, اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر. اگر اپنا دین سنبھالنا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. صحبت اگر تم نے اختیار کر لی اچھے لوگوں کی تو تمہاری عبادت بھی قبول. تمہاری نسلوں میں اللہ پھر نسلیں آگے ایسی پھیلائے گا کہ نسلوں میں تمہیں نہ مل سکا وہ چیز تو وہ تمہاری نسلوں میں اتارے گا. ایک انسان, ایک عورت اگر پڑھی لکھی کا مطلب کوئی کالج یونیورسٹی کی پڑھائی نہیں بتائی گئی کہ تم بی اے ایم اے کی ڈگری اور ایم ایس سی بی ایس سی بی کام اور تمام اتنی ڈگریاں لے کر آؤ. صرف ڈگری کون سی بتائی گئی؟ دین کی ڈگری. کہ اللہ اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے جسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین کی سمجھ کسے ملتی ہے؟ جو دین پر چلتا ہے. جب چلیں گے تو اللہ ضرور دے گا. سنی سنائی باتوں پر مت بھروسہ کرو. اہل اللہ کی صحبت میں رہو, دین والوں کی صحبت میں رہو. ان کے پیاس اگر تم نے 10 منٹ بھی گزار دیے تو تمہاری دنیا بھی آسان اور آخرت تو اللہ آسانی کر دے گا. ایک عورت اگر دیندار ہوتی ہے تو اللہ اس کی نسلوں میں آگے دین پھیلاتا ہے, آگے نسلوں تک چلتا ہے. اگر ایک عورت بدکار ہوتی ہے, بد زبان ہوتی ہے, جو مطلب شریعت کے خلاف جو کام ہے اگر وہ کرتی ہے تو اس کی نسلوں میں جہالت تیرتی ہے, اتنی عروج پر آتی ہے کہ آگے جو بھی نسلیں پیدا ہوں گی سب جاہل جاہل جاہل. اگر ایک عورت دیندار ہوگی تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 70 ولیوں کی ولادت پر وہ عورت بھاری ہوگی. ولی ابدال مل کر ایک دین اتنا نہیں پھیلائیں گے جتنا عورتیں پھیلا سکتی ہیں.
اگر ایک عورت شیطانیت پر آ جائے، برے کام کرنے پر آ جائے، تو 1000 شیطان مل کر، یہ علماء نے یہ بات رکھی ہے کہ 1000 شیطان مل کر اتنا بگاڑ نہیں پھیلا سکتے جتنی ایک عورت پھیلا دے گی۔ دیکھو تم جھانک کر گھروں میں تباہی کس قدر مچی ہوئی ہے۔ تو ایسی خواتین، ایسی عورتیں مت بننا جن پر جہنم دنیا میں دکھائی دے گی تو جہنم ہی ہے، حالانکہ کسی کو کہا نہیں جاتا، اللہ کبھی سے ہدایت دے دے تو رات دن یہ فکر کرو کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ ایمان اگر چھین لیا گیا، بتایا کہ 2 انگلیوں کے، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں رہتا ہے، اللہ جس طرف چاہے رخ موڑ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو بڑھاپا آ گیا، اب بھی عقل نہیں آ رہی، کہتے ہیں نا بڑھاپے میں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ عقل کب آتی ہے؟ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، عقل آتی ہے دین سے، اور علماء، بڑے علماء کی صحبت میں رہنے سے، مطلب بڑے جو دین میں ہم سے بڑے، وہ چاہے ہم سے ایک حدیث ہم سے زیادہ جانتے ہو اور وہ متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں،